اللہ تعالی نے جو حکمت اور جو دین کی سمجھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عنایت فرمائی تھی، اس میں سب سے بڑی تاثیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کو تھی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے چمن کو اور یہ جو آپ نے اتنے خوبصورت درخت لگائے تھے، اگر کہیں اونچ نیچ ہوتی تھی، کوئی شاخ اور ٹہنی حد سے بڑھتی تھی تو اسے خود کاٹ دیتے تھے، اور لوگوں میں جو شدت پسندی کے رجحانات پیدا ہوتے تھے اس کی اصلاح فرماتے رہتے تھے۔ اور اسی وجہ سے کتاب و سنت میں جو بھی نصوص آئی ہیں، ان سے جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا ہے وہ اصل حقیقت ہے۔ اور آپ ایک بات اصول کے طور پر ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھیے کہ جتنی بھی اسلام میں گمراہی پھیلی ہے اور جتنے بھی گمراہ فرقے اسلام سے جنم لیے ہیں، یا جتنے لوگوں نے بھی اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، ان سب گمراہوں میں ایک بات قدر مشترک کے طور پر آپ ملے گی، وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں ہم براہ راست خدا کی کتاب کو سمجھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور ان کی سنت کو، اور ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سمجھ کوئی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، وہ سمجھے ہیں نہیں سمجھے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ جس طرح کتاب و سنت ان کے سامنے تھی ویسے ہی کتاب و سنت ہمارے سامنے ہے، اور ہم ذاتی طور پر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے 1500 برس میں، 1500 سال میں کسی بھی فرقے کے متعلق آپ نے اگر جاننا ہو کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں، تو 99% فرقے ایسے ملیں گے جو اس اصول پر پورے اترتے ہیں۔ ان سب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دشمنی قدر مشترک ہے۔ کوئی ایک بھی ان میں ایسا شاذ و نادر ملے گا، کوئی ایک بھی ایسا شاید نہ مل سکے جو یہ کہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل حجت تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کتاب انہوں نے نہیں سمجھی، ہم سمجھ رہے ہیں، سنت انہوں نے نہیں سمجھی، ہم سمجھ رہے ہیں۔ ان خارجیوں کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ نئے نئے لڑکے جو اسلام میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے برملا یہ کہنا شروع کیا کہ کتاب و سنت کو جتنا ہم سمجھے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں سمجھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک وہ گروہ ہلاک ہو جائے گا جو ان سے نفرت کرتا ہے، تو اس کا مصداق یہ خوارج تھے۔ اور یہ خارجی یہ جتنے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے انہیں کافر سمجھتے تھے۔ ایک آدمی نے معاذ اللہ شراب پی لی، اسے بھی کافر کہہ دیتے تھے۔ ایک آدمی نے کسی کی غیبت کر دی، اسے بھی کافر کہتے تھے۔ جتنے بھی الغرض کبیرہ گناہ ہیں، انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کیوں کہتے تھے؟ ان کے پاس بھی دلیل تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ انہوں نے جو اسلام سے خارج قرار دیا تھا، اس کے بھی دلائل تو ان کے پاس تھے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اصل میں بنیادی طور پر استدلال اسی بات سے کیا تھا جس سے آج تک اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے وہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان خدا کے دشمنوں کو بلا کر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اچھا بھئی تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجھے کافر کہتا ہے، تو یہ قرآن جس پر نازل ہوا، جن لوگوں میں نازل ہوا، وہ تو سب مجھے مسلمان ہی کہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی استدلال کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو میں مسلمان تھا، اب تم مجھے کافر کہتے ہو۔ اور یہ ظالم لوگ یہ درمیان سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نکال کے کہتے تھے قرآن میں یہ آیا ہے، سنت میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے۔ یہ سب ان گمراہوں میں قدر مشترک ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ حجت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کو وہ سمجھیں تو جو اپنے عقل کے مطابق سمجھے، ہم اپنے دور میں اپنے عقل کے مطابق سمجھیں گے۔ اس لیے جس گمراہ فرقے کو دیکھنا ہو ہمیشہ اس کے متعلق دیکھو کہ اس کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا عقیدہ۔ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دشمن یہ قرآن سے ہی دلیل لاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، اور کرتے کس طرح استدلال تھے؟ 5ویں پارے میں 4 سورت النساء جو ہے
اس کی آیت نمبر 92 سے استدلال کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قتل کے متعلق 93 نمبر آیت میں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے جان بوجھ کے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے لعنت کی اس پہ، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کسی مومن کا قتل کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جائز ہو سوائے ان صورتوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ مومن کا قتل، ایمان والے آدمی کا خون بہانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے اس کو کیا کہا ہے یہ اس آیت میں دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی کسی ایمان والے کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، اس کی سزا جہنم ہے۔ پہلی بات یہ کہتی خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جہنم کی سزا سے اسے نجات ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس خالدن کے لفظ سے وہ خارجی استدلال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو مومن کو جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ والا اسی وقت جہنم میں ہمیشہ رہ سکتا ہے جبکہ وہ کافر ہو جائے گا، وگرنہ وہ کافر نہیں تو پھر وہ جہنم میں بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ قتل عمد کی سزا اللہ کے ہاں خلود فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی قتل عمد کر کے کافر ہو جائے، جان بوجھ کے قتل کرے اور کافر ہو جائے، ادروائز اس کے لیے یہ سزا نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ ان کے مقابل تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو لوگ تھے، وہ اس آیت کو یوں سمجھتے تھے، اور اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو شخص ایمان والے کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کے، یعنی اس کا جان بوجھ کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا اسے اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ مومن ہے، اس لیے کوئی اسے قتل کرتا ہے۔ تو اصل میں تو بات پھر عقیدے کی آ گئی کہ کوئی آدمی اسے قتل کرتا ہے اس لیے کہ وہ مومن ہے، تو اصل میں اس شخص سے تو مسئلہ نہ رہا، مسئلہ تو اس کے ایمان کا رہا۔ تو ایمان کی اتنی ضد، ایمان سے اتنی نفرت، مومن سے اتنی نفرت بوجہ اس کے ایمان کے، اللہ نے کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن یہ کبیرہ گناہ تو یقیناً ہے مومن کا قتل، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا جہنم میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس قتل کو جائز سمجھے، جان بوجھ کے قتل کرنا، اس کو حتیٰ کہ دوسرے درجے میں آ جائیے، چلیے ایمان کی وجہ سے قتل نہیں کیا، لیکن کسی مومن کا خون بغیر وجہ کے وہ حلال اور جائز سمجھتا ہے تو بھی کافر ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، مومن ہے، اگرچہ اس سے عملاً غلطی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا یہ تو دین سے نکل جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کوئی کسی ایمان والے کو قتل کرے جان بوجھ کے، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یعنی رہنا چاہیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ، لیکن بوجہ اس کے مومن ہونے کے اس قتل کے گناہ کو ہم معاف کر کے آخر میں سے جہنم سے نکال لیں گے، یہ ہے سیدھی بات۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، ضمناً یہ بات کہے بغیر نہیں چلا جا سکتا کہ کسی مومن کو قتل کرنا بہت بڑے گناہوں میں سے، اللہ نے کہا ہے کہ ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے، اور دوسری بات اللہ نے کی ہے وغضب اللہ علیہ، خدا کا اس پر غضب ہوا، تیسری بات اللہ نے کی ہے ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پہ، اور چوتھی بات یہ کہ وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے خدا نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ چاروں چیزیں اس انسان کو ملیں گی جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، یا اسے اس کے افسر نے حکم دیا کہ مومن کو قتل کر دو اور اس نے قتل کر دیا، تو بغیر کسی وجہ کے یہ جو قتل ہو گیا ہے، چاہے وہ خود کرے اور چاہے وہ کسی کے آرڈر پر کرے، ان سب کے لیے جہنم کی سزا بھی ہے، خدا کا غضب بھی ان پہ نازل ہوگا، اللہ کی لعنت ان پر پڑے گی اور ان کو عذاب دیا جائے گا قیامت میں۔ یہ چاروں سزائیں ہر اس شخص کے لیے ہیں جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے یا پھر وہ کسی کے آرڈر پر قتل کرے۔ یہ سب چیزیں ہیں اس لیے کہ کسی کے آرڈر پر بھی کسی کی جان لینا جائز تھوڑا ہی ہے۔ خارجی اس سے استدلال کرتے تھے، دیکھا آپ نے، قرآن کریم سے دلیل لی،
دوسری دلیل کیا دیتے تھے قرآن سے؟ بہت دلائل ہیں، اتنی لمبی تفصیل میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ 19ویں پارے میں وہاں سے دلیل دیتے تھے۔ 25ویں سورہ الفرقان میں اللہ تعالی نے 68 نمبر آیت میں جو کچھ فرمایا، اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ وہ عبادت کے قابل لائق نہیں سمجھتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو قتل نہیں کرتے، ایسا خون جس کا بہانہ، جس خون کو رائیگاں جانا، جس خون کو کر دینا اللہ نے اجازت نہیں دی، وہ کبھی بھی جان بوجھ کے قتل نہیں کرتے۔ ہمارے بندے تو وہ ہیں۔ مومن کی امتیازی صفات بتائیں کہ توحید کا قائل، لوگوں کے خون کا احترام کرنے والا، ولا یزنون، اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے، لوگوں کی اور خواتین کی عزت کا احترام کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، یلقى اثاما، وہ گناہوں میں گر جائے گا، گناہ اس کے ذمے پڑ جائیں گے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسے شدید عذاب دیں گے۔ ویخلد فیہ مہانا، اور جہنم میں ذلیل کر کے رکھا جائے گا اسے۔ جو کوئی یہ گناہ کرے گا اسے جہنم میں ہم ذلیل اور رسوا کریں گے۔ مطلب یہ کہ یہ اور گناہوں سے بڑے گناہ۔ ان کی تقریر یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ بدکاری نہیں کرتے، تم یہ کہتے ہو کہ زنا کبیرہ گناہ ہے، اگر یہ کبیرہ ہی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اسے جہنم میں رکھیں گے؟ اس لیے جس نے یہ بدکاری کی، کبیرہ گناہ کیا، کافر ہو گیا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگی۔ جبکہ ان کے بالمقابل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب رحمہم اللہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص زنا کرے گا، یلقى اثاما، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اس پہ تو تم بھی متفق ہو۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یعنی لوگوں کو اگر خطا پر جہنم ایک بار چلائے تو اسے 2 بار چلائے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ رسوا ہو کر پڑا رہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جس پہ تمہارا اور ہمارا اختلاف ہے۔ تو اصل میں تو اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ اس کو جہنم میں بھی ڈالا جائے، اور یخلد فیہ مہانا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوار کر کے رکھا جائے، مگر اللہ ایسے کرے گا نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ تو اس کی پھر 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس شخص نے اس زنا کو جائز سمجھ کے کیا، جب جائز سمجھ کر کیا تو حرام کو حلال جو جائز سمجھ کے کرتا ہے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یخلد فیہ مہانا، اس کی حقیقی سزا تو یہی ہے کہ جو بدکاری اس نے کی ہے، سب سے بڑا اللہ کا حق اس نے ضائع کر دیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا چاہیے، مگر اللہ نے کہا الا من تابا، ہاں جس نے توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ایسے بدکاروں کی برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو وہ کہتے تھے پھر اللہ نے کہا کہ آمنا، جو ایمان لایا، تو دیکھو وہ کافر ہو گیا تھا اسی لیے تو ایمان لایا۔ ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہر کبیرہ گناہ سے آدمی کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ استدلال تمہارا غلط ہے جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کو جائز نہ سمجھے۔